دسمبر کو کرسچن برادری، عیسائی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے اپنے مذہب کے مطابق تہوار منعقد کرتے ہیں، جس کو اپنے مذہب کے مطابق وہ عید قرار دیتے ہیں۔ اس میں دو حوالے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کون سی باتیں، کون سی چیزیں، کون سے عمل ایسے ہیں کہ جو ہم عیسائی برادری کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں، کون سے عمل ایسے ہیں کہ اگر ہم اختیار کریں گے تو اس سے ہمارا دینی نقصان بھی ہوگا، ایمانی نقصان بھی ہوگا، اور آخرت کا بھی بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہوگا۔ لہٰذا پہلا پہلو جو مثبت پہلو ہے اور بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، خوش کن پہلو ہے، وہ قرآن حکیم نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور ہستی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور ہستی کی تعلیمات کے اعتبار سے ہمیں بتایا، اور جتنی تفصیل کے ساتھ بحیثیت شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن حکیم نے بیان فرمائے ہیں، دیگر کسی اور ہستی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی ہستیاں انبیاء کی گزری ہیں، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ حالات نہیں ملتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تو قبل از پیدائش بھی قرآن حکیم کے اندر ملتے ہیں۔ پوری سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت مریم کو کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑا، پھر حضرت مریم کو کلمات سکھائے، پھر نہ صرف یہ کہ حضرت مریم کو کلمات سکھائے جو قرآن حکیم نے نقل کیے، بلکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر اور وہ واعظ اور نصیحت جو اماں کی گود میں انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کیا، اس کو بھی قرآن حکیم نے نقل کیا اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے، مجھے نبیوں میں شریک کریں گے، نبی بنائیں گے، اور پوری کی پوری بہت خوبصورت تقریر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات میں اس امت کو سنائی۔ یہ بہت خوبصورت پہلو ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ حضرت مریم جیسی ہستی کے نام کی پوری صورت قرآن حکیم نے نازل فرمائی، حضرت مریم کے والد گرامی کے نام کی پوری صورت آل عمران، عمران حضرت مریم کے والد گرامی کا نام تھا، وہ نازل فرمائی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو دین اسلام کی تعلیمات
ایسی بہترین اور خوبصورت ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے ایک تعلق جوڑا ہے عیسائی برادری کے ساتھ، تاکہ عیسائی برادری اس تعلق کو سامنے رکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، حقیقی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اور کتنا بہترین اور خوبصورت جملہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے فرمایا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، میرے عیسیٰ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اماں کی گود میں بھی گفتگو فرمائی اور لمبی زندگی بڑھاپے میں آ کر بھی گفتگو کریں گے۔ کہلا کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنی لمبی عمر اس دنیا میں گزاری نہیں، جوانی کا اینڈ ہو رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے دنیا کی حیات کے حوالے سے، ان کو موت نہیں دی، انہوں نے رحلت نہیں کی، انہوں نے وصال نہیں کیا، میں نے ان کو دنیاوی زندگی کے اندر ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، تو جب آئیں گے تو حضور کی امت میں آئیں گے، اور حضور کی امت میں آ کر حضور کی امت کے ساتھ جہاد بھی کریں گے، اور جہاد کرنے کے بعد اپنی پوری عمر جب کریں گے، بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچیں گے، وَكَحْلًا، اس بڑھاپے کے اندر بھی گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، اللہ کے نبی کے اس دین کو پھیلائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ بڑھاپے کے اندر بھی گفتگو کریں گے، یعنی ان کو بڑھاپا نصیب ہوگا، اور سب سے عظیم دولت کیا نصیب ہوگی کہ حضور کی امت میں وصال کریں گے اور حضور کے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں، جس روضے میں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اسی روضے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ موجود ہے، اس جگہ میں دفن بھی حضور کے ساتھ ہوں۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے، کتنا مضبوط تعلق ہے۔ انبیاء سارے کے سارے مقدس ہیں، سارے کے سارے عظیم ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ ہمارے رسول کے مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں۔ خوشخبری بھی دی تو نام لے کر دی۔ باقی انبیاء آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک بھی حضور کی خوشخبری دیتے رہے اپنی امتوں کو کہ ایک نبی آنے والے ہیں، بڑے عظیم نبی آنے والے ہیں، عظمت والے نبی آنے والے ہیں۔ ہم نبیوں کو پابند کیا گیا ہے، لَتَنْصُرَنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ، یہ بھی لَتَنْصُرُنَّ، دو معاہدے اللہ نے انبیاء سے لیے ہوئے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی کے زمانے میں میرا آخری نبی آیا، کائنات کا تاجدار آیا، اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اس کی تائید اور نصرت بھی کرنی پڑے گی۔ تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں حضور کی خوشخبری تو سنائی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیسی خوشخبری سنائی؟ فرمایا خوشخبری بھی سناتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضور کا نام لے کر اپنی امت کو خوشخبری سنائی۔ تو حضور کے مبشر بھی ہیں اور حضور کے دین کے مصدق بھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر عیسائیت کی تاریخ کو دیکھا جائے اور اسلام کی تاریخ کو ایسے ان کے ساتھ ملایا جائے تو بہت ہی خوبصورت مناظر مجھے اور آپ کو نظر آئیں گے، انتہائی خوبصورت مناظر۔ ان مناظر میں سے ایک منظر وہ ہے کہ ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن کے زمانے میں ہیں، کم عمری کے زمانے میں ہیں،
اور کم عمری کے زمانے میں اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ دوران سفر جس جگہ پہ ٹھہرے تو وہاں جس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کا نام بحیرہ تھا، اور بحیرہ عیسائیوں کے راہبین میں سے سب سے عظیم ترین راہب تھا۔ سال ہا سال غار کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت خلوت میں کرتا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ بس زندگی میں ایک مرتبہ جب باہر نکلا، وہ وقت تھا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو اس دن کو باہر نکلا، اور باہر نکل کے سب سے پہلا سوال آپ کے چچا سے کیا، یہ بیٹا کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ جب آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، تو عیسائی راہب نے ایسے سر ہلایا، فرمایا نہیں، پوری بات سچی نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ حیران ہوئے ابو طالب کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آگے سے عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو بھتیجا بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ نے کیوں سر ہلایا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ فرمایا میری فراست کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری نظر کے مطابق اس کو یتیم ہونا چاہیے تھا، اس کا باپ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب آپ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو میں نے کہا نہیں، سچ نہیں ہے، اس کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر دوسری بات فرمایا یہ آنے والے وقت کے لیے نبیوں کا نبی، اماموں کا امام اور آخری نبی ہوگا، اور یہودی اس کی مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے، آپ اس کی حفاظت کیجیے، آپ اس کی حفاظت کیجیے۔ تو جناب ابو طالب نے پوچھا کہ کس بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ فرمایا دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ میں نے تورات، زبور، انجیل سب کا علم حاصل کیا ہے، میں انجیل کا عالم ہوں، اور ان کتابوں کے اندر جتنی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ اس بچے کے چہرے کے اندر جھلک رہی، ساری نشانیاں اس بچے کے چہرے کے اندر جھلک رہی ہیں، اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بنیاد یہ کہ رات کو میں نے اپنے غار سے جب ایسے سر باہر نکالا، ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ اس زمین کے اوپر جتنی مخلوق تھی درختوں سمیت، وہ درخت سجدے کے اندر گرے ہوئے تھے، سجدے کے اندر گرے ہوئے تھے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں کتابوں کا علم رکھنے والا ہوں، کہ اللہ کی مخلوق میں یہ درخت اس وقت سجدہ کرتے ہیں کہ جب کسی نبی کی پیدائش ہوتی ہے، نبی کا ظہور ہوتا ہے، نبی موجود ہوتا ہے۔ اس وقت چونکہ اور کوئی نبی موجود نہیں ہے، لہٰذا میرا علم کہتا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ تھا، یا آخری نبی آ چکے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شناخت اور ذات کی تصدیق اور ذات کی نشانیاں جو شخص بتا رہا ہے، اس کا تعلق عیسائی مذہب سے۔ اس کو اگر زندگی ملتی حضور کی بعثت تک، تو ہو سکتا ہے سب سے پہلا مومن وہ ہوتا، سب سے پہلا مومن وہ ہوتا، لیکن مومن تو ہو ہی گیا، تصدیق تو اس نے کر ہی دی۔ وہ سب سے پہلی شناخت اس نے فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نبوت ملنے کے بعد عجیب اتفاق ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی، اور نبوت کو بطور نشانی بھی، اور حضور کو بطور نبی بھی شناخت کرنے والا ایک عیسائی عالم تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وحی کا جب بوجھ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑا، بڑا وحی ہے بوجھ کا، یہ اتنا بوجھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔
زمین و آسمان اور پہاڑوں پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو یہ پھٹ پڑتے، اتنا وحی کا بوجھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپی طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت خدیجہ کے پاس گئے، اور حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کے پاس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی ہونے والے، ان پر نبوت آ گئی، ان کو وحی کی روشنی مل گئی،